أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے جو آیات غزوہ احد کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی اسی سلسلے میں مزید کچھ ہدایتیں دی جا رہی ہیں، چونکہ بہت سارے مسلمان بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور منافقین تانے بھی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہماری بات مانتے ہیں تو قتل نہ ہو پاتے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت کے حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا، بلکہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں نئی زندگی ملتی ہے. عالم برزخ میں امرتا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی اللہ کی طرف سے انہیں زندگی ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوش بھی رہتے ہیں اور تمنا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو بھی جو دنیا میں اس وقت ہیں اور اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں. چنانچہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تم لوگ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، ان کے پروردگار کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. یعنی لوگ جہاد میں شرکت کرنے سے بعض مرتبہ اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس سے جان کا نقصان ہوتا ہے، یا جو لوگ شہادت حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے تو اچھا ہوتا، خواہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو آج دیکھیے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا مطلب موت نہیں ہے. حوصلہ دیا کہ آپ موت کے ڈر سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ موت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں وہ زندہ ہے، ان کو باقاعدہ رزق ملتا ہے. اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان پر انعام کیا ہے اس پر وہ خوش رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی روح کو خوبصورت پرندوں کا جسم دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی نہروں میں اور جنت کے درختوں پر گھومتی رہتی ہے، کھاتی پیتی رہتی ہے، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں جس میں وہ آرام کرتی ہیں. جب گھوم کر آتی ہیں تو پھر وہ وہاں پر آرام کرتی ہیں. تو گویا اللہ کی طرف سے وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا عالم برزخ میں انتظام کیا گیا ہے.
خاص قسم کی زندگی جو عام روحوں کو حاصل نہیں ہوتی، وہ شہداء کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ان کو اس طرح کی زندگی ملتی ہے۔ وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے جو بھائی ہیں دنیا میں ان کو بھی اس کا علم ہو جائے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھائیوں میں سے دنیاوی زندگی میں، ان کے لیے بھی وہ خوش رہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے تو ان کو بھی ہماری طرح سے نوازا جائے گا، خوش کرایا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ جب روحیں پرندوں کے جسم میں جنت کے باغات کی سیر کرتی رہتی ہیں، جنت کی نہروں سے پیتی رہتی ہیں، اور وہاں عیش کر رہی ہوتی ہے، اور سونے کی جو قندیلیں عرش کے نیچے ہوتی ہیں اس میں آرام کرتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان سے پوچھا جائے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یا اللہ اتنی بڑی ہمیں جو زندگی ملی، اتنی بڑی جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی انعام ہو سکتا ہے۔ بار بار جب ان سے پوچھا جائے گا تو ایک چیز وہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ دوبارہ ہم شہید ہو جائیں، اور پھر اس طرح سے ہمیں اعزاز مل جائے۔ یعنی شہید کو جو اعزاز دیا جاتا ہے، اس اعزاز کی وجہ سے اگر کوئی وہ تمنا کر سکتے ہیں تو یہی تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ مجھے شہادت مل جائے، جو اعزاز دیکھتے ہیں اس اعزاز کی وجہ سے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد پھر دنیا میں جانے کا مطالبہ کرتا ہو، چاہے پوری دنیا مل جائے تب بھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں کرتا سوائے شہید۔ تو اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، پھر ہم ان کو مردہ کہتے ہیں، پھر ہم طعنے دیتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مان کر جائیں، ہماری بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو آج دیکھیے ان کا کیا شروع ہوا، بلکہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، لم يحقوا بهم مانے جو ان سے ملے نہیں ابھی، ان کے پیچھے دنیا میں وہ لوگ جہاد کرتے رہتے ہیں، ان کی خبر وہ ان کو رہتی ہے، اس پر وہ خوش رہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، تو ان کو بھی اس طرح سے اعزاز ملے گا، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں جو نعمت ملی ہے اس کا انہیں بھی علم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہیں، یعنی ابھی دنیا میں ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، آگے کیا ہوگا اس کا خوف نہیں ہوگا، کیا چیزیں دنیا میں چھوڑ کر آئے گی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بالکل اطمینان کی زندگی ہوگی، اس کی وہ اپنے آنے والوں کے لیے بھی تمنا کرتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہے، جو ان پر نوازشات کی ہے، اس پر وہ خوش رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر کہا اہل ایمان کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، ایمان والا ایمان کی حالت میں جو کام بھی کرے گا اللہ اس کا بھرپور اس کو اجر دیتے ہیں، کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ ایک تو شہید اللہ کے راستے میں جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی عالم برزخ میں بھی دی جاتی ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، دنیاوی زندگی میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے کیا نعمتیں ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح سے اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوں۔ اور تیسری چیز اللہ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں
اگر وہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے اللہ کبھی اس عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا بھرپور ان کو اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق دے اور اپنے کلام کو سمجھ کر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔